مغرب سے پہلے بات چل رہی تھی کہ مدرسے کے اندر 5 اعمال کیے جاتے ہیں، اس کی تھوڑی سی وضاحت بھی انشاءاللہ ہم ایسے ہی کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب ایک بات یہ ہے کہ چلے کے آخر میں، سال کے آخر میں بات یہ آئی تھی کہ اولا سے لے کر ثابیہ تک چلے کی ترتیب بنتی ہے، پورا چلہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر ہمارے محلے کے رفقا بھی ساتھ میں جانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ ابھی سے اب ترتیب بنا، شعبان کے اندر ان کی چھٹی ہوتی ہے عموماً، ان کے ساتھ اگر ہم جائیں گے تو آئندہ سال مناسبت ہو جائے گی، پھر آئندہ اور جانے کا بھی اہتمام ہو جائے گا، اور جو فارغ ہو رہے ہیں دور حدیث ان کا پورا سال، اور ہر مدرسے کے الحمدللہ طلبہ سال کے میں نکلتے ہیں۔ تھوڑا سا بتا دیں گے کہ ان کے مدرسے کے کتنے طلبہ سال کے لیے نکل چکے ہیں، فرمائیے۔ جی 4 ساتھی نکلے حقانیہ سے، اور ارشاد فرمائیں۔ ابن عباس سے 1 ساتھی نکلے۔ 1 منٹ، ابن عباس میں دورے میں کتنے تھے؟ جی اچھا کتنے تھے اس میں؟ 4-5 سے 1 چلے گئے۔ ذرا ہمارا شروع سے تعلق ہوتا نا تو 4-5 ہی نکل جاتے ہیں۔ جی تعداد کتنی تھی؟ 800 میں سے 60 گہرے نقد نکل گئے، باقی انشاءاللہ نکلتے رہیں۔ ہم مؤدبانہ درخواست یہ کر رہے ہیں کہ جتنے طلبہ دورے والے ہیں سب کی ہم نیت کریں کہ انشاءاللہ سب کو ہی سال کرنا ہے۔ کیا خیال ہے؟ انشاءاللہ اس سے امت کو فائدہ ہوگا، امت کو فائدہ ہوگا۔ تو سبھی کی کوشش کی جائے، اگر شروع سال سے نیت کریں گے تو انشاءاللہ سال کے آخر کے اندر تو سارے کے سارے انشاءاللہ سب کی ترتیب بن جائے گی۔ ٹھیک ہے، اور مدرسے والے 2-4 بتائیں گے کیا؟ جامع فاروقیہ سے 35 نکلے تھے، کتنے؟ 300 سے زیادہ۔ دیکھیے اس میں امت کا نقصان ہے یا فائدہ ہے؟ بہت بڑا نقصان ہے۔ امت علماء کے کیا عرض کروں گے محرومیت کی طرف جا رہی ہے۔ 300 کے وقت لگ جاتا، امت کو کتنا فائدہ ہوتا، صحیح رخ پر امت آ جاتی۔ تو بھائیوں ابھی سے ہم نیت کر لیں کہ ہمارے دورے کے اندر جتنے طلبہ ہیں سبھی کا سال لگنا چاہیے۔ اب کیا ترتیب ہوگی اس کے میں عرض کروں گا کہ کیا شکل بنائیں گے، اس کے لیے ابھی سے ہم سوچیں۔ اگر نیت سب سے پہلے تو نیت ہوتی ہے، اگر نیت ہم نے کر لی تو انشاءاللہ 100% نکل جائیں گے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ آئندہ سال کون کون نیت کر رہے ہیں کہ 100% دورے کے ہم سارے ساتھیوں کی منتیں خوشامدیں کر کے سب کا سال لگوائیں گے انشاءاللہ۔ ہم اس کو تو دیکھ رہے ہیں کہ 35 نکل گئے، اس کو تو دیکھ رہے ہیں کہ 60 نکل گئے، اس کو نہیں دیکھ رہے کہ کتنا نقصان ہو گیا۔ مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کتنا اچھا اجتماع ہے، کتنا بڑا مجمع ہے، کتنی خوشی کی بات ہے۔ فرمانے کی خوشی بھی ہے، مجھے تو افسوس بھی زیادہ ہے، کتنا بڑا مجمع ہے جو اجتماع گاہ میں نہیں آ سکا۔ 4-5 لاکھ کہا گیا، باقی کتنے باقی بچ گئے، تو یہ تو خوشی کی بات ہے، 70 نکل گئے، مگر اس میں افسوس کی بھی تو بات ہے کہ باقی سے امت محروم ہو گئی۔ تو 100% ابھی سے نیت کر لیجیے کہ دورے والوں کو 100% ابھی سے ہم ترتیب بنائیں گے۔ ٹھیک ہے، اس کے اندر ایک کام یہ کرنا ہوگا کہ شروع سے ہم ان سے ساتھ تعلق پیدا کریں اور ان کے استادوں سے تعلق پیدا کریں، استادوں کا اکرام کریں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے
یہ حضرات بھی بیٹھے ہوں یہاں پر، بعض مدرسے کے بڑے لوگوں نے بس یہ کہہ دیا جانا ہے، چلے گئے۔ مولانا فاروق مقاتی صاحب کو جانتے ہیں نا؟ کسی کون جانتا ہے؟ ان کے استاد تھے مفتی ولی حسن صاحب، ان کا کوئی سال میں جانے کا ارادہ نہیں تھا، انہوں نے فرمایا سال میں چلے گئے۔ ہمارے مدرسوں کے اندر تو استادوں کا بڑا ادب ہوتا ہے، طبیعت نہیں ہوتی، مگر وہ جب کہہ دیتے ہیں ایک بات تو طلبہ جو ہے نا ان کی بات پوری کر دیتے ہیں۔ اگر استادوں سے ہمارا تعلق ہوگا تو استادوں سے بھی ہم کھلوا سکتے ہیں، وقتاً فوقتاً استادوں سے بھی ہم بیان کروا سکتے ہیں۔ اب آپ کہو کہ جی تبلیغ کا تو اصول یہ ہے کہ جو عمومی گش میں نہ جائے اس سے بیان ہی نہ کرو، یہ عوام کے لیے، علماء کے لیے نہیں۔ کبھی کبھار جو بڑے استاد ہیں یا مدرسے کے کوئی بھی استاد ہے تو اس سے بیان بھی ہم کروائیں تاکہ اس سے طلباء کے اوپر بڑا اچھا اثر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، بات واضح ہو گئی۔ اس طریقے سے مدرسے کے اندر غیر تدریسی عملہ ہوتا ہے۔ غیر تدریسی عملہ کس کو کہتے ہیں؟ جو پڑھنے پڑھانے والوں کے علاوہ ہوتا ہے، اس کو غیر تدریسی عملہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور سے صفائی کرنے والے، مثال کے طور سے کھانا پکانے والے، درختوں میں پانی ڈالنے والے، علاقے ایسے لوگوں کو بھی ہم تیار ہیں۔ طلبہ تو ایک سال کہاں ہوتے ہیں، ایک سال کہاں ہوتے ہیں، مگر وہ تو مستقل ہی وہاں پہ ہوتے ہیں، اس لیے ان کے اوپر محنت کر کے ان کی ضرور ترتیب بنائیں۔ سال کے آخر میں ان کی بھی تقریباً چھٹی ہو جاتی ہے۔ ابھی 1000 طلبہ ہیں، چھٹی کے دنوں میں 100 طلبہ رہ جاتے ہیں تو ان کو بھی چھٹی ملنا آسان ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اچھا، مدرسے کے کراچی کے اندر کچھ ایسے مدرسے بھی بن گئے کہ جو کہ 1 بجے تک پڑھائی ہوتی ہے، یا چند گھنٹوں کی پڑھائی ہوتی ہے، یا رات کی پڑھائی ہوتی ہے، یا ہفتہ اتوار کی پڑھائی ہوتی ہے۔ تو ایسے مدرسے کو کیا کریں گے؟ ان کی بھی جن محلوں کے اندر وہ ہے اس کا بھی ہم اہتمام کریں، اور ان کا وقت کا خیال رکھتے ہوئے ترتیب بنا لیں۔ سمجھ میں آ گئی؟ رات کو پڑھائی ہوتی ہے تو جب ان کی پڑھائی ختم ہوتی ہے اس وقت مل لیں، یا درمیان کے اندر کبھی کبھار ان کے استادوں سے یا پڑھائی کے علاوہ استادوں سے ملاقات کر لیں کہ پڑھائی کے وقت میں تو ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، آپ حضرات تھوڑی سی ترغیب دے دیں۔ یہ ہمارے بڑوں کی ترغیب ہوتی ہے، تھوڑی سی ترغیب سے بڑا فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو ان مدرسوں کو بھی نہ چھوڑیں جو ہفتے میں 2 دن کے لیے ہیں، یا صبح کے وقت کے لیے ہیں، یا رات کے وقت کے لیے ہیں، ان کو بھی ہم اپنے علاقوں میں غور کریں۔ جو وہ مدرسے ہوں تو ان کو بھی دیکھیں۔ اس کے علاوہ ایک بات یہ ہوتی ہے کہ بعض علاقوں میں مدرسے نہیں ہیں، اللہ کرے کہ ہر علاقے کے اندر کئی مدرسے ہوں۔ ایک دفعہ حاجی صاحب کو کارگزاری سنائی ساتھیوں نے کہ اتنے مدرسے ہیں، اتنے دورے والے، سنتے رہے، خوش ہوتے رہے۔ آخر میں فرمانے لگے تمہارے کراچی میں جتنے مدرسے ہیں، تمہارے کراچی میں بعض کالج ایسے ہیں کہ ایک کالج کے اندر اتنے طلبہ ہیں جتنے پورے کراچی کے سارے مدرسوں کے اندر اتنے طلبہ نہیں ہیں۔ غلط ہے یہ، ہزاروں کے تک، کئی ہزار ہیں۔ بہرحال تو اللہ کرے کہ ہر علاقے کے اندر مدرسے بنے، اللہ کی رحمت ہر علاقے کے اندر متوجہ رہے، تو ہم بھی کوشش کریں۔